الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا والی کلمات کہنے، سننے اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی دو مختلف مقامات سے، ایک سورہ نحل سے میں نے آیت تلاوت کی اور دوسری سورہ طٰہٰ سے میں نے آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن اور وہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو سورہ طٰہٰ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اور ہم آپ سے جو ہے وہ رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام جو ہے وہ متقین کا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جو ادوار گزرتے ہیں،
اس کی زندگی میں مختلف قسم کے ادوار آتے ہیں۔ ادوار دور کو کہا جاتا ہے، اور دور کے معنی انسان کے اوپر ایک عرصہ گزرتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہوتا ہے، اور بچہ جب اور بچے کی ضرورت کیا ہے؟ بچے کی ضرورت جو ہے وہ پیٹ کی بھوک کو ختم کرنا، اور اس کے علاوہ گرمی یا سردی کے اندر سردی میں گرم لباس کا اہتمام کرنا، اور گرمیوں میں ٹھنڈک کا اہتمام کرنا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ اس کی ضرورت جو ہے، اس کے لیے خوراک کا اہتمام ہو جائے، اور اس کے قضاء حاجت کی صفائی کا اہتمام ہو جائے، اور اس کے لیے ٹھنڈے کپڑوں کا اہتمام ہو جائے، گرم کپڑوں کا اہتمام ہو جائے۔ ان ضروریات کے علاوہ اس کو کسی چیز کا بھی تقاضا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر اس پر دوسرا زمانہ، دوسرا دور، دوسرا عرصہ آتا ہے، اور وہ عرصہ جو ہے وہ اس کے عقل و شعور کا ہے۔ اور عقل و شعور آنے کے بعد اب اس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو کھانے میں یہ چاہتا ہے کہ مختلف قسم کے ذائقے ہوں۔ عقل و شعور کے بعد اب پہننا ہے، تو پہننے کے لیے بھی یہ ایسا لباس تلاش کرتا ہے کہ جس سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ نمایاں ہو، اور اگر رہنا ہے تو اس کے لیے بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی جگہ رہوں جو انتہائی آسائش والی اور خوبصورت اور آرام دہ ہو۔ پہلے یہ اپنی طبیعت کا، نفس کا محکوم تھا۔ محکوم کہتے ہیں جس کا حکم قبول کرنے والا ہو، جو حکم کو قبول کرنے والا ہو، یعنی اس کو اس کی خواہش حکم دیتی تھی کہ پیٹ جو ہے وہ خالی ہے، اس کو پورا کر دو، بھر دو۔ یہ پہلے اپنی خواہش اور طبیعت کا محکوم تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے انسان محکوم بنا عقل کا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ رہائش ہو تو اچھی ہو، عقل کا تقاضا یہ ہے کپڑے ہوں تو نفیس ہوں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے ہوں تو بہت ہی لذیذ ہوں اور مختلف ذائقے والے ہوں۔ اور پھر تیسرا عرصہ اس پر آتا ہے، تیسرا زمانہ اس پر آتا ہے، تیسرا دور اس پر آتا ہے، اور وہ ہے ایمان کا دور۔ عقل و شعور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا دور۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے دور کا کیا معنی ہے کہ پہلے یہ اپنے نفس کا غلام تھا، پھر عقل کے مطابق فیصلے کرنے لگا، اب عقل کے بعد ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے لگا۔ تو یہ تین ادوار انسان پر آتے ہیں۔ تو جو میں نے آیت تلاوت کی، ان تینوں ادوار میں سے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کر دیا، عقل شعور کے بعد اس کے پاس ایمان کا پیغام بھی پہنچ چکا۔ ایمان کے پیغام کے بعد جو ہے یہ اگر اس ایمان والے حکم کو نہیں تسلیم کرتا، بلکہ یہ اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، تو یہ خواہش کی پیروی کرنے کی وجہ سے گویا یہ بچہ نما ہو گیا۔ دوسری بات سمجھانے کے لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کی کیفیات بالکل جانور کی طرح ہوتی ہیں۔ گائے بھینس آج سے 1400 سال پہلے جس طرح سے کھاتی تھی اسی طرح سے آج بھی کھاتی ہے،
جس طرح سے وہ قضائے حاجت کرتی تھی آج بھی وہ اسی طرح سے قضائے حاجت کرتی ہے، پاخانہ کرتی ہے۔ اسے اس چیز کی ضرورت نہیں کہ لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، بلکہ اس کی ضرورت صرف یہ ہے، طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہو، قضائے حاجت آ چکی ہے تو اس قضائے حاجت کو رفع کرنے کے لیے کوئی جگہ ہو۔ تو انسان اگر اپنی نفس کی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے تو گویا یہ بچہ ہے اور یہ جانور ہے، اور بچہ اور جانور جو ہے، جانور کے متعلق قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام، وہ تو چوپایوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ پھر فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، گمراہ ہیں۔ اس لیے کہ چوپایوں کو جو عقل و شعور ہے وہ اس حد تک دیا گیا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سامنے عقل و شعور عطا کیا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست عطا کی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کی، سننے کی جو صلاحیت ہے اس کا تعلق جو ہے دل اور دماغ سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مزین کیا ہوا ہے۔ تو دل اور دماغ سے جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ باوجود اس کے کہ اس کے سامنے یہ بجائے اس کے کہ خواہشات کے یہ عقل کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی زندگی میں خواہشات کو تو نہیں دیکھتا۔ اب خواہشات سے بچتا کیوں ہے؟ اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں خواہشات سے بچنے کی۔ ایک خواہشات سے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس کا انتظام نہیں ہو سکتا، لہذا خواہش سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری خواہش سے پیچھے ہٹنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ خواہش کے پیچھے چلے گا تو اس کے جو ہے وہ کچھ اور نقصان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر خواہش پر یہ عمل کرتا ہے تو اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو یہ خواہش سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر وہاں پر عقل بھی نہیں ہے تو پھر تو جانور کی مانند ہو گیا کہ پھر اپنے اس کو اہل و عیال کا بھی خیال نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ جو خواہش ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے کہ میں اگر اس خواہش کے مطابق عمل کرتا ہوں تو میرا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، میرا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ کر رب کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے متعلق فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی صالح عمل کرتا ہے، صالح کے معنی نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والوں میں سے ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، احسن بدلہ۔ احسن لفظ استعمال کیا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے، اور احسن کہتے ہیں یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جو بڑائی ہوتی ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہو، کسی چیز کی صفت جو بیان کی ہے وہ صفت جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہو، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی صفت نہ ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بدلہ عطا کریں گے، ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ جو احسن ہوگا، بہت ہی بڑھیا ہوگا، بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔ ما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ جو اس نے دنیا کے اندر حیات طیبہ گزاری تھی، نیک عمل کیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی پر صبر کیجئے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ کما کر جو ہے وہ ان کو کھلائیے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ کما کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کھلائیں۔ نحن نرزقک، آپ کا رزق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، نہ ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کو کھلائیے، اور نہ ہم یہ ذمہ داری بھی لے رہے ہیں کہ ہم آپ کا رزق جو ہے وہ خود آپ تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ نحن نرزقک، ہم رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، اور نیک انجام جو ہے وہ متقین کا ہے۔ انجام کسے کہتے ہیں؟ انجام کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے کو۔ کوئی شخص جو ہے وہ سال بھر پڑھائی کرتا ہے اور بہت اچھا پڑھ رہا ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ فیل تھا، تو اس کے جو غم کا جو سب سے بڑا دن ہوگا وہ نتیجے والے دن ہوگا۔ اسی طرح سے کسی اور فیلڈ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب نتیجے کا وقت آتا ہے تو نتیجہ اس کے پاس صفر ہے۔ بہت بڑا کاروبار کرتا ہے اور پیسے کی ریل پیل ہے، لیکن جب کلوزنگ کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس صفر ہے، تو یہ شخص ناکام ترین ہے۔ یہ فرمایا کہ والعاقبۃ للتقوی، نیک انجام، نیک نتیجہ جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیتیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھول بھی گئیں، ختم ہو گئی۔ بعض آیتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن ان آیتوں کو تا قیامت باقی رکھا ہے، اور تا قیامت باقی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس امت کے ہر فرد کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ جو شخص جو ہے وہ اس قرآن کریم کی آیت کے متعلق سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو یہ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ کیا فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، اور پھر فرمایا کہ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ رزق کما کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کو یا اپنے ارد گرد والوں کو کھلائیے، بلکہ فرمایا کہ ہم آپ کو رزق دیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے واضح طور پر۔ اور ابتدا میں جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، اس واقعے کے ذیل میں دو واقعات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ وہ سفر میں تھے تو کسی جگہ ان کا بیان تھا، بیان سے واپسی پر جو واپسی کا جو سفر تھا، وہ دن میں ان کو ریل جو ہے وہ دستیاب نہیں تھی، ٹرین کا سفر، رات کے وقت جو ہے وہ ٹرین نے آنا تھا، تو میزبان جو تھے وہ دن کے وقت ہی روشنی میں ان کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ کے آ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر جو وہاں کا ریلوے ماسٹر تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت آئے ہیں، تو گودام کے اندر چند بوریاں ہٹا دی اور کہا کہ یہ آپ یہاں پر تشریف رکھیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ گیا، نماز کا وقت ہوا،
مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی. اندھیرا تھا. میں نے دیکھا اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو ہے وہ کہیں سے لالٹین اٹھا کر لا رہا ہے. اب نماز کے دوران جو ہے یہ ان کا تقویٰ تھا. نماز کے دوران مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ لالٹین جو ہے یہ یہاں پر ریلوے اسٹیشن کی ہے اور اس سے میرے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ ماسٹر کہنے لگا کہ حضرت یہ میری اپنی ذاتی ہے اور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا. یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا ایمان اور تقویٰ جو ہے وہ اتنا اعلیٰ تھا، اور ایسا نہیں کہ ایمان اور تقویٰ جو ہے وہ آج کے اس دور کے اندر ایسا نہ ہو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے مطابق کرنا بھی آسان کر دیتے ہیں. اور جب اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس کی زندگی میں یہ عادت ہو چکی ہے کہ حرام چیز سے، مشتبہ چیز سے جو پیچھے ہٹ کر رہتا ہے، دور رہتا ہے، تو مشتبہ چیز اس کے سامنے جب آئے گی تو اس کے دل میں کھٹکا ہوگا، اور دل میں کھٹکے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے. یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا واقعہ تھا. میں پھر آخر میں وہی آیت پیش کروں گا. سورہ نحل کی آیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کو ہم حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی اس کو ہم عطا کرتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اس کو بدلہ دیں گے. کیسا بدلہ دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، احسن درجے کا، بہت اعلیٰ درجے کا اس کو ہم بدلہ دیں گے. اور وہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ جو دنیا میں اس نے احسن عمل کیا تھا اس کا بدلہ ہوگا. اس آیت پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت